میرے رسول معظم مکرم محتشم لائق عزت تکریم علماء اہل سنت بالخصوص آقائی مولائی سیدی سندی سرکار سید محمد اللہ صاحب خدا دامت اللہ اور شہزادے محمد الاولیاء حضرت علامہ مولانا سید فرحان میاں صاحب خدا دامت اللہ نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالقادر صاحب خدا جملہ ارباب ممبر حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں یہ نوجوان کیا سوچ رہے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو خاص کر کے سلام کیا۔ اللہ سلامت رکھے کہ جا کر خیریت ہے سب لوگ۔ اللہ سلامت رکھے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا کل خواہ شہزادہ قلوب کو امداد کن، غوث اعظم بنے بسر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنارے یا غوث اعظم میزنم رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام کے جہاں فدا بس جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی لگی جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کرے اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ بڑی آواز ہے اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واشرابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں میں ڈاکٹر صاحب اور ان کے جملہ احباب رفقا اور ان کے تمام شہزادگان کو جنہوں نے محنتیں کوششیں کرنے کے بعد اس حسین محفل کو سجایا، اور خاص بات یہ ہے کہ آج کی اس محفل میں شمع محفل کی حیثیت رکھنے والی شخصیت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سید محب الحق صاحب قبلہ دامت العالی کی ذات ہے۔ حضرت چاہیں گے تو انشاءاللہ تھوڑی دیر نصیحت بھی فرمائیں گے، اور اگر نہ چاہیں گے تو اگر خالی دعا سے بھی نواز دیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ کافی دیر سے یہ پروگرام اپنی منزلوں کی طرف رواں رواں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں۔ میں نے پہلے ہی ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ کتنی دیر تک گفتگو کرنی ہے،
تو ڈاکٹر صاحب نے فل آزادی دے دی، جب تک چاہو چلاؤ. آپ کی کیا رائے ہے؟ کتنی دیر بیٹھے گے آپ؟ ایسا تو نہیں ہے تک آپ کی نیت کر کے یہی 10 دن بیٹھے رہے. اللہ بھلا کرے. بھلے یہاں فجر تک نہ بیٹھنا لیکن فجر میں اٹھ ضرور جانا. تھوڑا خیال کرنا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ 2 گھنٹے اور پروگرام چلے جائے، آدھا گھنٹے بھی پروگرام ہو تو بس یوں سمجھ کے اسی پہ اکتفا کر لینا کہ طوفان نور لانے سے آخر کیا فائدہ، یہ کشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. بہت زیادہ دیر نہیں، جتنی دیر آپ محبت سے سنیں گے انشاءاللہ اتنی دیر بات ہونی ہے. اور آج بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے بغداد والے کے نام کی محفل سجی ہے، سرکار غوث پاک کے نام کی محفل سجی ہے. بہت غور کریں نوجوانوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے. فرماتے ہیں میں اگر پچھم میں ہوں، میرا مرید پورب میں ہوں اور اس کا سطر کھل جاتا ہے، وہ مجھے آواز دے تو میں چاہوں تو پورب پچھم دونوں سمتوں کا جو فاصلہ ہے نا، فرماتے ہیں میں پچھم سے ہاتھ بڑھا کے پورب میں اس کا سطر چھپا سکتا ہوں. غور کریں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے کیا شان عطا فرمائی. سربراہ کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بچہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. بڑے پیر کی بہت بڑی ذات ہے. میں نوجوانوں سے کہوں گا اٹھتے بیٹھتے بغداد والے کا نام لیا کریں. اٹھتے بیٹھتے عادت بنا لو، عادت بنا لو. چلتے پھرتے اچانک اگر کوئی ناگہانی ہو تو اتنی رٹ لگا لو ان کے نام کی کہ جب آنکھ بند ہو نام بغداد والے کا آ جانا چاہیے. یہ اکثر لوگ جانتے ہوں گے اور میں سچ کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا ہے سب سن رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. ہمارے علاقے میں سی صاحب ہیں، پیچھے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو 2 روڈوں کے بیچ میں کھدائی تھی، یعنی ایک روڈ بیچ سے پولیا وغیرہ کوئی بن رہی تھی. تو وہ گاڑی سے بڑی تیزی سے آ رہے تھے تو پتہ نہیں رات میں نا تو روڈ نہیں دیکھا اور پھر آخری منزل آ گئی. کہتے ہیں پھر جب گاڑی روڈ سے اکھڑی نا، کہتے ہیں آنکھیں بند ہو گئی، زبان کھل گئی. کہتے ہیں جیسی آنکھ بند ہوئی پھر تو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے. کہتے ہیں جب آنکھ کھلی نا تو گاڑی تو ختم ہو چکی تھی لیکن ہمیں خراش تک نہیں آئی تھی. پوچھا گیا وجہ، کہنے لگے اتنا ہوش ہے جب آنکھ بند ہوئی تھی نام بغداد والے کا آ گیا تھا. سید صاحب کہتے ہیں کہ جیسی آنکھ بند ہوئی نا یا غوث، کہتے ہیں یہ جملہ نکلا. کہتے ہیں آنکھ کھلی نا، کہتے ہیں ایک ہلکی سی خراش ماتھے پہ آئی تھی، باقی ایسا لگ رہا تھا کسی نے ہاتھ بڑھا کر کے سنبھال دیا. اس لیے نوجوانوں عادت بنا لو بغداد والے کے نام کی. چلتے پھرتے غوث پاک کا نام لیا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے غوث پاک کا نام. اور جب آپ یہ نام لینے لگ جائیں گے اللہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا کرے گا، آپ کی زبان میں اللہ سے پیدا کرے گا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وہ ولی ہیں جو عالم ارواح میں بھی ولی تھے، ماں کے شکم میں بھی ولی ہے، دنیا میں تشریف لائے تب بھی ولی ہے. یہ الگ بات ہے کہ سرکار غوث پاک ماں کے پیٹ سے 16 یا 17 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے. بھائی اتنے پاروں کے حافظ سرکار غوث پاک پیدا ہوئے. آج کچھ لوگ آتے ہیں 18-20 انگوٹھی پہن کے اور نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں.
نوجوان لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں کچھ پوچھنا ہے، تو کہتے ہیں پوچھنا تو مولوی سے پوچھنا، آپ تو پیر صاحب ہیں، تو کہتے ہیں جی نہیں، فقیروں کی اور مولویوں کی بنتی نہیں، فقیروں کی اور مولویوں کی بنتی نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہماری دنیا اور ہے، ان کی دنیا اور ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، روٹی ہماری دنیا میں کھاتے ہوئے باتیں دوسری دنیا کی کرتے ہیں۔ ہم تو بھائی اس دنیا میں رہتے ہیں تو روٹی اسی دنیا میں کھاتے ہیں۔ جناب کہتے ہیں کہ ہماری ان سے بنتی نہیں، یہ نہیں کہتے ہم جاہل ہیں، ہم انگوٹھا چھاپ ہیں، ہمارے ابا نے ہمیں پڑھایا ہی نہیں، ہمیں چوری کے علاوہ اس سے بہتر راستہ ہی نہیں۔ جھوٹ بول کے کہتے ہیں ہمارا کیا مولویوں کے فقیروں کی نہیں بنتی۔ جانتے ہیں فقیری کی سب سے پہلی سیڑھی علم ہوتی ہے۔ علم ہے، جسے علم نہیں وہ صوفی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ صوفی وہی ہوگا جسے جائز ناجائز کا علم ہوگا، اور جائز ناجائز کا علم جسے نہیں ہوگا وہ صوفی نہیں ہو سکتا نا۔ اگر آپ کے سامنے 3 ڈبے رکھے ہیں پانی کے، لال، ہرا، گلابی، نیلا، پیلا، جتنے رنگ کے ڈبے رکھے ہیں، اور کسی ایک ڈبے میں کوئی ناپاک شے نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ شے ناپاک ہے اور یہ ڈبہ صاف ہے، یہ ناپاک کیوں ہوئی ہے؟ اس میں یہ چیز مل گئی ہے، تبھی تو ہم ناپاک چیز سے بچیں گے۔ جب ہمیں علم ہی نہیں ہوگا کسی چیز کا کہ یہ پاک ہے ناپاک ہے، تو پھر بچیں گے کیسے؟ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کپڑا پاک کرنا، کپڑا پاک کرنا۔ ان صوفیوں کو تو استنجا پاک کرنا چاہیے، کپڑے کیا پاک کرتے ہیں؟ یہ کنڈیشن ہے۔ تو نوجوانوں یہ غلط اگر کسی کے ذہن میں بات ہے کہ نہیں نہیں صوفی بننے کے لیے خالی جنگل چلے جاؤ، لکڑیاں پی لو صوفی بن جاؤ گے، نہیں، صوفی بننے کے لیے مدرسے میں جا کے بیٹھے، جسے قرآن آ جاتا ہے اسے سب کچھ آ جایا کرتا ہے۔ قرآن سب سے پہلی کتاب ہے جو ہمیں صوفیت کی بلندیوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو علم سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سرکار غوث پاک ماں کے شکم سے 16-17 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے، وہ ماں بھی ماں تھی، عام ماں نہیں، ماں وہ ہے جس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تھا، جس کے کانوں میں کوئی ناجائز آواز نہیں ٹکرائی تھی، جس نے کبھی شریعت کی حدوں کو پار نہیں کیا تھا۔ ماں کون ہے؟ جس کی زبان پہ کبھی حرام کا لقمہ تو بڑی بات ہے، حرام کا ایک دانہ تک نہیں گیا، جس نے کبھی غیبت نہیں کی تھی، جس نے کبھی چغلی نہیں کی تھی، جس کی زبان چلتی تھی تو ذکر الہی نہ چلا کرتی تھی، وہ ماں ہے سرکار غوث پاک کی۔ اتنی عظمتوں والی ماں جب تشریف لائے، ماں نے بسم اللہ خوانی کا ارادہ کیا، چلو بیٹے کی بسم اللہ خوانی کرائی جائے، استاد کے پاس لے کے گئی۔ آج بسم اللہ خوانی کی تو رسم ہی ختم ہو گئی، ہوتی نہیں بسم اللہ، اب تو بڑے زیادہ بسم اللہ خوانی کا پتہ ہی نہیں رہا۔ ہمارے جو اسلاف کا طریقہ تھا، جو بزرگوں کا طریقہ تھا، جب بچے 4 ماہ پلس ہوتے تھے، 4 مہینے 10 دن کے بچے ہو جاتے تھے، 4 سال 4 مہینے 10 دن کا جب بچہ ہوتا تھا، بسم اللہ خوانی ان کی ہوا کرتی تھی۔ آج ہوتی نہیں، آج پتہ ہی نہیں۔ آج تو بچے کا قاعدہ اٹھایا، ناک صاف کرنی آتی ہے تو ٹھیک، نہیں آتی ہے تو مدرسے چلے جاؤ، حافظ جی کر دیں گے، مدرسے بھیج دیا، ناک لے کر کے آیا، بتاؤ ان بچوں کی ناک صاف کی جائے کہ ان بچوں کو پڑھایا جائے۔ اس کے برعکس جب پڑھانے کی اسکول میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے ہر شخص پڑھنا چاہیے، ہر شخص پڑھنا چاہیے۔ جو قوم پڑھتی نہیں ہے نا، تو یا تو وہ چور ہوتی ہے، یا جواری ہوتی ہے، یا شرابی ہوتی ہے، اور یا پھر اس قوم میں لٹیرے جھوٹے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نہ پڑھنے کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اور جو قوم پڑھ جاتی ہے نا،
تو کوئی امام ہوتا ہے مسجد کا، کوئی مدرس ہوتا ہے مدرسے کا، کوئی بینک میں مینیجر ہوتا ہے، اپنی اپنی شان رکھتے ہیں علم والے لوگ. لیکن ہم تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ماں لے کے نہیں استاد کی حفاظت پڑھا دیں میرے بیٹے کو. استاد نے بٹھایا، پڑھے بیٹے بسم اللہ. میرے کو سے بعد میں پڑھنا شروع کیا. پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، چوتھا پارا، پانچواں پارا، چھٹا پارا، پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. استاد کروٹ بدل رہے ہیں. کب رکنا ہے؟ پارے 16 مکمل ہو گئے. استاد کہنے لگے بیٹے جہاں یہ پارے حفظ کیے تھے باقی پارے بھی وہی حفظ کر لیتے. جہاں یہ پارے حفظ کیے تھے باقی پارے بھی وہی حفظ کر لیتے. مسکرا کے کہنے لگے حضور یہ جس مدرسے میں یاد کیے ہیں نا وہاں صرف 16 پارے سنائے جاتے تھے، اس لیے میں نے اتنے یاد کیے تھے. جب اتنی بات سنی کہا بیٹے کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں سرکار بات یہ ہے کہ جب ماں کے شکم کے اندر میں موجود تھا میری ماں جھاڑو لگاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، آٹا گوندتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، روٹی بناتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی. سرکار میں نے اپنی ماں کو کام کرتے کرتے قرآن کے اتنے پارے پڑھتے سنا تھا اس لیے اتنے پاروں کا حافظ ہو گیا. اور مجھے بتا تو صحیح اگر آج کی ماں اپنے بیٹے کو گانے سنا کے جوان کرے گی، سیریل دیکھ کے پرورش دے گی تو بتاؤ کس کے بیٹے کو قرآن آئے گا؟ اگر چاہتے ہو تمہارے بیٹے کو دین آئے ان کی ماں سے قرآن پڑھوایا کرو. پیدا ہونے کے بعد بچے قرآن پڑھنا شروع کر دیں. حالات دیکھو ہمارے گھروں کے. بچہ ذرا سا رویا ٹنٹنا اٹھایا بجا کے دے دیا. کوئی ماں بچے کو گود لینے تیار نہیں. روتا رہتا ہے موبائل سے چھپا تو ٹھیک ورنہ روتے رو. ہم تو ایک بات کہتے ہیں شکر ہے اللہ کا ہم اس نسل میں سے ہیں جس نسل کو ماں کی گود بھی نصیب ہوئی ہے، ماں کی لوریاں بھی نصیب ہوئی ہیں. ہمیں ماؤں نے گود میں بھی لیا اور لوریاں بھی دی. آج لوری تو بڑی بات ہے، گود نصیب نہیں بچوں کو. گود بچوں کا حق ہے، گود بچوں کا حق ہے. منور رانا نے کہا تھا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. اگر آج تم نے انہیں گود میں اٹھانا چھوڑ دیا نا کل بڑھاپے میں یہ تمہارے بچے تمہیں سینہ لگانا چھوڑ دیں گے. آج ان کو تمہاری ضرورت ہے، آج ان کو تمہاری ضرورت ہے. اگر یہ روتے تو انہیں گود میں اٹھاؤ. لیکن غلطی کر رہے ہیں ہم لوگ. کہتے مولانا اولاد نکل گئی ہے، بیٹا جوتا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، جب دیکھو ماں باپ پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے. میرے بہن میری بھائی ذرا حالات تو دیکھو، کہیں ہمارے امی نے پرورش میں کمی تو نہیں کی ہے؟ ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے ان کی پرورش میں. غور سے دیکھو، کبھی اندازہ لگاؤ، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو. جو بچے ماں باپ کے سامنے جوتا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح آج کے بچے جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں جنہیں قرآن کی ایک آیت نہیں آتی ہے ان کے ماں باپ شکایت کیوں کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو قرآن نہیں آ رہا ہے، ہمارے بچے کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے، ہمارے بچے کے پاس تعلیم نہیں ہے، ہمارے بچوں کے پاس علم نہیں ہے. تم ذرا غور تو کرو پیارے، تم نے بچپن سے پرورش کیسے کی تھی؟ آخر کیا کمی رہ گئی ہے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں خدا کی قسم اگر آج بچہ روئے تو اسے گود میں لے، گانے نہ سنائے، موبائل نہ دے، اسے سینے سے لگائے اور یہ نہ دے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے انہیں آکسن میں اللہ کہتے کہتے خدا کی قسم آج ہوئی گود تمہاری ہوگی، آنے والا خالد ابن ولید آ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، نعرہ رسالت. میں گزارش کروں گا ماں بہنوں سے اپنے بچوں کو گود میں رکھا کرو، انہیں اپنی زبان کی لوریاں دیا کرو. یہ بات تو بڑی مشہور ہے نا، کہا جاتا ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے آ. یہ بولا جاتا ہے ماں کا دودھ پیا تو آ سامنے. آج تک کسی نے نہیں کہا ڈبے کا پیا تو سامنے آ. ہاں ہرن کا دودھ پیا ہے تو سامنے آ، کسی نے آج تک نہیں کہا. صرف ماں کے دودھ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بچے کے لیے سب سے زیادہ طاقت اللہ نے ماں کے دودھ میں رکھی ہے. یاد رکھیے سب سے زیادہ طاقت
ماں کے دودھ میں رکھی ہے بچے کے لیے. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے ماں کا دودھ اور ماں کی گود بچے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. وہ بچے جن کی پرورش ماں نے گود میں لے کے کی ہو اور وہ بچے جو ماں کی گود سے پیدا ہونے کے بعد محروم ہو گئے ہو، ان دونوں بچوں کو کھڑا کر کے دیکھنا. تہذیب میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہوگا اور ان کی تربیت میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہوگا. ماں کی گود بڑی چیز ہوتی ہے. تو وہ پاک نے ماں کے شکم کے اندر رہ کر کے قرآن کی تعریف کی. ماں کے شکم کے اندر ہے. آج تو بیٹا 8 سال کا ہوتا ہے، اپنی کہتی ہے کہ کیا بچہ ہے. 9 سال کا ہو گیا بچہ ہے. 13 سال کا ہو گیا پھر بھی کہہ رہی ہے بچہ ہی تو ہے، بچہ ہی تو ہے. بڑا ہوگا سدھر جائے گا، بڑا ہوگا سنور جائے گا. نہیں بھائی، بچے 13 سال بعد نہیں صبر کرتے، بچے ماں کے شکم سے صبر کا شروع ہوتے ہیں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. بچے ماں کے شکم سے صبرنا شروع ہوتے ہیں. اور پھر میرے غوث پاک تو میرے غوث پاک، غوث پاک تو غوث پاک، ان کی ہوڑ کون کرے گا. وہ عبدالقادر جیلانی غوث العظم ہے. 4 سال کی عمر شریف ہوئی نا، آپ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، کھیل رہے تھے. دور کتنا اچھا تھا. لوگ گزرتے تھے نا تو بچوں کو سلام کر دی جاتی تھی. آج نا بڑے انتظار کرتے ہیں، یار یہ پہلے مجھے سلام کریں. اگر بڑا گزر کے بھی جا رہا تو سوچتا بچے مجھے ہی سلام کریں. میں بھی سلام کی بارش کر دوں، جسے موقع مل جائے وہ پہلے سلام کر لیا ہے نا. برا مت مانیے گا. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نیچے والوں نے مطلب سامعین نے کبھی ممبر والوں کو آگے سلام کیا. انتظار یہی رہتا مولانا ہی کرسی پہ بیٹھے تبھی سلام سنائی گیا. کبھی نیچے والے نے سلام بھیج دیا کہ اوپر والوں کا ہوتا ہے کہ نہیں. تو ماحول سے بنتے چلے، ماحول بنتا چلا جا رہا ہے. وہ گزر کے جا رہے ہیں، انہوں نے بچے کو دیکھا السلام علیکم، سارے بچوں نے کہا وعلیکم السلام. میرے وہ سے پاک نے دیکھا مسکرائے 2 بار وعلیکم السلام وعلیکم السلام. کتنی بار زور سے نیند لگ رہی، کتنی بار 2 بار آپ نے کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام. وہ بندہ جو گزر کے جا رہا تھا وہ بھی کوئی عام نہیں تھا، وہ بھی پہنچا ہوا بندہ تھا. اس نے ملک سرکار غوث پاک کا چہرہ دیکھا، ماتھے پر ولایت کی تحریر دیکھی، قدم رکھ گئے، واپس آئے. کہنے لگے شہزادے سلام ہم نے 1 بار کیا ہے، آپ نے جواب دو. ہم نے 1 بار سلام کیا ہے، آپ 2 بار جواب کیوں دے رہے ہیں. غوث پاک مسکرا کے کہتے بابا آپ اپنا کام کرو، عبدالقادر کو اپنا کام کرنے دیا جائے، مجھے میرا کام کرنے دیا جائے. انہوں نے کہا نہیں بیٹا بتاؤ نا، ہم نے 1 بار سلام کیا ہے، آپ نے 2 مرتبہ جواب کیوں دیا. غوث پاک نے ٹالنے کی کوشش کی، بابا نے ہاتھ پکڑ لیا. نہیں شہزادے بتاؤ یہ کیوں کیا گیا. آپ فرماتے بابا پوچھنا چاہتے. کہا ایک اونچے سے ٹیلے پہ ہاتھ پکڑ کے لائے، پھر اپنی بستی کی طرف اشارہ کیا. فرماتے بابا وہ مکان نظر آ رہا ہے. کہا ہاں. کہا وہ دروازہ بھی نظر آ رہا ہے. کہا ہاں. جانتے ہو وہ کس کا دروازہ ہے. کہا ہاں بیٹے وہ حضور کے شہزادوں کا دروازہ ہے، وہ سیدوں کی چوکھٹ ہے. فرمایا اچھا ایک بات بتائیے، آج سے پہلے بھی آپ کبھی اس دروازے سے گزرے تھے. کہا ہاں 4 سال پہلے 1 مرتبہ میں اس دروازے سے گزر کے گیا تھا. کہا بابا پھر ایک بات اور بتائیے، جب آپ گزرے تھے تو کیا آپ نے اس دروازے پہ سلام کیا تھا. کہتے ہاں بیٹے کیا تو تھا. کہا کیوں سلام کیا تھا. کہا یہ سوچ کے سلام کیا تھا حضور کے شہزادوں کا گھر ہے، دعا لے کے چلا جاؤں گا مقدس سمجھ جائے گا. کہا بابا جب سلام کیا تھا تو آپ کو جواب ملا تھا کہ نہیں. سرکار غوث پاک نے اتنا کہا. وہ بزرگ کہتے کہ شاید جواب تو نہیں ملا تھا. کہتے جانتے ہو کیوں نہیں ملا جواب. کہا مجھے تو نہیں پتا. کہتے سنو بات یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر صرف میری ماں موجود تھی اور وہ غیر محرم کو اپنی آواز نہیں سنا سکتی تھی. گھر کے اندر وہ موجود تھی، لیکن جب تم نے سلام کیا تھا اس وقت میں عبدالقادر ماں کے شکم کے اندر موجود تھا. کہتے بیٹے پھر کہا میں نے آپ کا سلام سن لیا تھا، آپ کی آواز بھی پہچانی، آپ کا چہرہ بھی پہچان لیا. 4 سال
وہ گئے ہیں، تیرے آنے کا انتظار تھا، آج تو پلٹ کے آیا ہے، ایک سلام آج کیا ہے، ایک 4 سال پہلے کیا تھا، کہا بابا ایک جواب دے کر کے آج کا کنفرم ڈالا ہے اور ایک جواب دے کے 4 سال پہلے نکل رہا ہے۔ او بھائی، جو ماں کے شکم میں مسافر کے سلام کو سن لیتا ہو، اسے پہچان لیتا ہو، تو اپنی محفل میں آنے والوں کو جانتا نہیں ہوگا؟ وہ اپنی محفل میں آنے والوں کو نہیں جانے گا۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں خاتون آئی، کہنے لگی سرکار غوث پاک سے شہزادے جب چھوٹے تھے میں لیکن کبھی کبھی آپ میری گود سے غائب ہو جاتے تھے، کدھر چلے جاتے تھے؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں امی میں چھلانگ لگاتا تھا نا تو سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ کوئی نہیں جا سکتا، اتنی تیز کرنے اس کی ہیں، لوگ کہتے سب نے کوششیں کی کہ کہاں سے کہاں تک اس کی حدوں میں کا دودھ سے جلا سکتا ہے، لیکن میرے غوث پاک اس وقت بھی جب ماں کا دودھ پیتے تھے اور دایا کی رضائی ماں کی گود میں کھیلتے تھے، کہتے ہیں اس وقت بھی وہ سورج کے اندر چلے جاتے تھے۔ کہتے بیٹے معلوم ہے یہ پوچھنے آئی تھی کہ اب بھی جا سکتے ہیں سورج میں؟ سمجھ گئے نا سوال؟ اب بچپن میں تو چلے جاتے تھے، کیا اب بھی چلے جاؤ گے سورج میں؟ وہ سے پاک مسکرائے، مسکرا کے کہتے ہیں امی وہ بچپن تھا اب جوانی ہے میری، وہ بچپن تھا اب جوانی ہے میری، بچپن تھا میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا، اب جوانی ہے، اللہ نے عبدالقادر کو وہ طاقت بخشی ہے کہ ایسے 1000 سورج عبدالقادر کے سینے میں ڈوب سکتے ہیں۔ یہ سرکار غوث پاک، یہ میرے بڑے پیر کی شان ہے، مگر اس کے باوجود بھی سب کچھ جانتے ہیں۔ دیکھو مدرسے گئے، مدرسے غوث پاک سے پوچھا گیا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمانے لگے جب میں مدرسے جا رہا تھا تو آواز آ رہی تھی لوگوں اللہ کے ولی کے لیے راستہ خالی کر دیا جائے، کہتے تبھی پتا چل گیا تھا میں اللہ کا ولی ہوں۔ اور یہ جو جان چرا کے پڑھائی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں وہ سنیں، ولایت ماں کے شکم میں بھی موجود تھی غوث پاک کی بارگاہ میں، عالم ارواح میں بھی آپ ولی تھے، لیکن علم کا شوق کتنا؟ کہتے ہیں امی میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، سارے لوگ جانتے ہیں۔ پڑھنے کی جب بات آئی تو ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا بیٹے ٹھیک ہے تمہارے حصے کی 40 اشرفیاں ہیں، یہ لو پڑھنے چلے جاؤ، اس سے خرچہ کرو اپنا، وہ جو ہے نا سارے لوگ اسی سے اپنا خرچہ کرنا جائیں پڑھنے کے لیے۔ غوث پاک نے تیاری کی تو ماں ہوتی ہے اور ماں بڑی ہوشیار ہوتی ہے، وہ ہوشیار بھلے ہو نہ ہو لیکن محتاط بات ہوتی ہے، جیب میں بھی رکھ سکتی ہے لیکن صدری کے اندر سلے باندھے سکتی ہے، اور پہنا دی بیٹی کو۔ جانے لگے گا ماں نے آواز دی عبدالقادر جی امی کا میرے لال وعدہ تو کر کے جاؤ گے؟ کون سا وعدہ؟ کہ ذرا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولو گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کے مائیں وعدے دیتی ہیں بچوں سے؟ آج بچے پردیس جاتے ہیں کوئی پوچھتا ہے؟ کوئی کہتا ہے بیٹے سفر کیسے کرنا ہے؟ حالات دیکھیں ہمارے یہاں۔ غوث پاک کی امی کہتی ہیں عبدالقادر جا تو رہے ہو بیٹے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ماں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ماں عبدالقادر کا سر کٹ جائے گا لیکن زبان سے نہیں پھرے گا عبدالقادر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سارے بغداد والے کے نام لینے والے بیٹے، میرے غوث پاک گھر سے چلے، راستے میں ڈاکو ملے، وہ لوگ ملے ڈاکو، کتنے تھے؟ بولے زور سے، ڈاکو ملے، سب کا جھاڑا لیا، سب کو لوٹا۔ غوث پاک سے پوچھا تم پہ کچھ ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ کہا ہاں ہے۔ کیا ہے؟ سونے کے سکے، چیک کیے کہیں نہیں ملے۔
پھر اس اپنے سردار کے پاس گئے کہ ایک بچہ ہے، سب کو ہم نے لوٹ لیا، ایک بچہ ہے وہ 40 بتا رہا ہے لیکن ہے ہی نہیں، دکھتے ہی۔ فرمانے لگے بلا کے لاؤ۔ غور سے سننا جو میں کہنا چاہتا ہوں، بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا گیا اسے پاک کو، پھر پوچھا گیا بیٹے ہیں کدھر سے؟ فرمانے لگے میری صدری میں۔ کہا کدھر؟ کہ میں گھر سے چلا تھا، میری ماں نے سل دیے تھے۔ حضرت دکھاؤ، جب آپ نے بند توڑا تو سکے گرے، جب گرے تو ڈاکوؤں کے سردار نے کیا کہا سنیں، اگر جھوٹ بول دیتے تو یہ بچ جاتے، جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ کہنے لگے گھر سے چلتے وقت میری ماں نے کہا تھا عبد القادر جھوٹ نہیں بولنا ہے، عبد القادر جھوٹ نہیں بولنا ہے، کہتے میری ماں نے گھر سے چلتے وقت کہا تھا اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بغداد والے کا ہم نام بھی لیتے ہیں، 11ویں کی روٹی اور چاول اور بریانی بھی کھایا کرتے ہیں، اب مجھے بتاؤ تو صحیح ہم نے کتنے لوگ ہیں جو اپنی ماں سے جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اپنی ماں سے ہمیشہ سچا وعدہ کرتے ہیں، جو ماں کہتی تھی ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرنا، میں اس سے حساب نہیں لگاتا ہوں کتنے پیسے لٹا رہے ہیں ماں کے عاشق میں، کتنے سکے اڑاتے ہو ماں کے عاشق میں، نہیں، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرنا۔ وہ بغداد والا ہے، پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے، لیکن آج ایک ہم ہے، جب ہم گھر سے چلا کرتے ہیں اچانک دسترخوان مانے لگایا، شہزادے کھانا کھا کے چلے جاؤ، ہم نے کہا واپس ابھی آ رہے ہیں، کہا کیونکہ میرے دوست کا فون آ گیا ہے، ہم یہ کہہ کے دسترخوان چھوڑ جاتے ہیں، میرے دوست نے بلایا ہے،